بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، اما بعد۔ نسائی شریف کی 47ویں قسط ہے۔ ہم نے گزشتہ سبق یعنی 46ویں قسط میں صلاۃ الطالب کے نام سے والمطلوب کے نام سے ایک بحث چھیڑی تھی، جو حقیقت میں صلاۃ الخوف کا تکملہ ہے۔ طالب کا مقابل مطلوب ہے، اسی لیے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باب صلاۃ الطالب والمطلوب راکبا و ایماء کا ترجمۃ الباب قائم فرمایا ہے۔ میں نے سمجھایا تھا، مزید تفصیل سے سمجھا رہا ہوں، طالب یعنی طالب علم نہیں ہے یہاں مراد۔ طالب سے مراد وہ مرد مجاہد ہے جو دشمن کے تعاقب اور پیچھے میں لگا ہو اور اس کے پیچھے بھاگ رہا ہو، اور مطلوب یعنی وہ مسلمان شخص جو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہو اور کوئی کافر اس کے تعاقب میں ہو۔ مطلوب کے بارے میں تو اتفاق ہے، اس لیے کہ وہ مجبور ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ مطلوب راکباً اشارے کے ساتھ فرض نماز پڑھ سکتا ہے، باقی ماشین یعنی چلتے چلتے بھی پڑھ سکتا ہے یا نہیں، تو شوافع اور حنابلہ کے یہاں ماشین بھی پڑھ سکتا ہے، برخلاف حنفیہ کے کہ ان کے یہاں تصریح ہے کہ مطلوب چاہے وہ مجبور ہو، فی حالت المشی اس کی نماز جائز نہیں ہے۔ رکوب کی صورت میں تو اس لیے کہ سیر یہ سواری کا فعل ہے، اس لیے اس کی گنجائش ہے، لیکن مشی کی صورت میں سیر اور چلنا یہ خود مصلی کا فعل ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا میلان بھی حنفیہ کے مسلک کی طرف نظر آتا ہے۔ طالب کے بارے میں اختلاف ہے، پیچھا کرنے والے کے بارے میں۔ حنفیہ کے نزدیک تو اس کی نماز سواری کی حالت میں مطلقاً جائز نہیں ہے۔ شوافع اور مالکیہ کے نزدیک طالب کی نماز، مثلاً وہ مسلمان ہے اور کسی کافر کا پیچھا کر رہا ہے تو مسلمان بھی طالب بن سکتا ہے۔ تو شوافع اور مالکیہ کے نزدیک طالب کی نماز ایک شرط کے ساتھ مقید ہے جواز کی صورت میں۔ مالکیہ کے یہاں وہ شرط ہے خوف فوت عدو، یعنی دشمن ہاتھ سے چلا جائے گا، بہت دور بھاگ جائے گا، اس کو پکڑنا ممکن نہیں ہوگا، تو پھر مالکیہ کہتے ہیں کہ طالب یہ پڑھ سکتا ہے سواری کی حالت میں بھی۔ شوافع کے یہاں شرط ہے خوف انقطاع عن الرفقاء، یعنی اگر طالب اور پیچھا کرنے والا سواری سے نیچے اتر کر نماز پڑھے تو اس کو اپنے ساتھیوں سے جدا پڑ جانے کا اندیشہ اور احتمال ہے کہ دشمن پھر کہیں اس کی طرف عود کریں گے، اس پر حملہ کر دیں گے اور یہ طالب مطلوب بن جائے گا۔ تو ایسی صورت میں شوافع فرماتے ہیں کہ راکباً نماز پڑھ سکتا ہے۔
اصل میں ابو داؤد شریف میں اس سلسلے میں بڑی پیاری ایک روایت آئی ہے۔ عبداللہ ابن انیس کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، کئی بیٹے ہیں، ان میں سے ایک کا نام عبداللہ ہے، تو نام عبداللہ ابن انیس۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم فرمایا کہ تم ایک کافر کو قتل کر کے آؤ جس کا نام خالد ابن سفیان ہے، جو تمہیں عرفات کے قریب مل جائے گا۔ اب مدینہ سے عرفات کے قریب تک کا سفر بڑا لمبا ہو جاتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں اس کام کے لیے مدینہ سے چل دیا، عرفات کے قریب تک پہنچ گیا۔ جس جگہ حضور نے مجھے نشاندہی فرمائی تھی، مجھے وہ خالد ابن سفیان مل گیا۔ عصر کی نماز کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس کافر کی طرف نماز سے پہلے ہی متوجہ ہوا اور اس کو نمٹنے کے لیے چلا، ممکن ہے کہ میری عصر مؤخر ہو جائے گی۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یار یہ اندیشہ ہے اس بات کا کہ کافر اور عصر کی نماز کے درمیان اب میرا معاملہ آ گیا ہے، اس لیے میں نماز کی نیت باندھ کر اس کافر کی طرف چلتا رہا اور اشارے سے نماز بھی پڑھتا رہا۔ اس کے پاس پہنچنے تک نماز بھی پوری ہو گئی، کافر تک میری رسائی بھی ہو گئی۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں ایک عرب ہوں، جیسے کہ تم بھی عرب ہو، لہٰذا میں تمہارا بھائی اور ہمدرد ہوں۔ یاد رکھنا چاہیے الحرب خدعۃ۔ میں نے اس کے پاس آنے کا مقصد بتایا کہ میں اس لیے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم محمد کے لیے لوگوں کو جمع کر رہے ہو تاکہ اس سے لڑا جائے، میں بھی تمہاری اس سلسلے میں مدد کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا ہاں بات تو ایسا ہی ہے، میں اسی کام میں لگا ہوا ہوں۔ اس کو دھوکہ لگ گیا۔ تھوڑی دیر تک میں اس کے ساتھ اسی طرح باتیں کرتا رہا، چلتا رہا، یہاں تک کہ جب وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں بھی اسی جیسا ہوں اور اس کے ساتھ جڑ گیا، اس کو میرے باب میں اعتماد اور اطمینان ہو گیا، اب مجھے حملے کا موقع مل گیا تو میں نے اپنی تلوار سے اس کو اڑا دیا۔ کافر کو اس طرح بات بنا کر دھوکے میں ڈال کر قتل کرنا بالاجماع جائز ہے، جیسے کہ کعب ابن اشرف یہودی کے قتل کا واقعہ بھی اس پر دلیل ہے۔ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ستھری اجازت کے بعد اس کو اسی طرح دھوکے میں ڈال کر اڑا دیا تھا۔ مشکات شریف میں تم پڑھ چکے ہو۔ یہ جو ابھی ہم نے روایت پڑھی، امام بیہقی نے دلائل النبوت میں بھی ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ عبداللہ جو صحابی ہیں، اس کافر کا سر اپنے ساتھ مکہ سے مدینہ تک اٹھا کر لائے اور حضور کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس روایت میں یہ بھی ہے بیہقی میں کہ آپ نے عبداللہ کو دور سے آتا دیکھ کر فرمایا تھا کہ افلح الوجہ، یہ شخص اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر آ رہا ہے۔ صحابی نے فوراً فرمایا تھا اللہ کے رسول افلح وجہک، اصل کامیابی تو آپ کے لیے ہے۔ دیکھو ادب سیکھو کہ کامیابی کی نسبت بڑوں کی طرف کرو۔ شاگردوں کو چاہیے کہ ان کو کتنی واہ واہ ملے، شاباشیاں ملے، مریدوں کو چاہیے کہ ان کو کتنی تلقی بالقبول ہی چاہے کیوں حاصل نہ ہو، لیکن انہیں چاہیے کہ وہ کمالات کی نسبت، فضل کی نسبت اللہ کے بعد اپنے بڑوں کی طرف کریں۔ فرمایا اصل کامیابی تو آپ کے لیے ہے یا رسول اللہ۔ اس کے بعد حضور ان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے
ان کو ایک عصا مرحمت فرمایا کہ لیجئے اس کو اپنے پاس رکھ لینا اور اس عصے کو لے کر مجھ سے جنت میں ملنا۔ انہوں نے وفات سے پہلے نصیحت کی تھی کہ اس عصے کو میرے ساتھ قبر میں دفن کر دینا، چنانچہ ان کی اس وصیت پر عمل کیا گیا۔ سن 4 میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس سفر میں وہ صحابی کے پورے 18 روز لگے تھے، صاحب منہل نے لکھا ہے۔ اسی واقعے کی وجہ سے عبداللہ ابن انیس کا اس صحابی کا لقب صاحب المخصرہ بن گیا تھا، وہ عصا مخصرہ۔ پتہ چلا کہ طالب کے لیے بھی راکباً صلاۃ بلکہ ماشین بھی جائز ہے۔ شوافع اور مالکیہ کے یہاں اگرچہ شرط کے ساتھ مشروط ہے، لیکن یہاں دیکھو اس واقعے میں وہ شرط نہیں ہے۔ حنفیہ اور حنابلہ کے یہاں تو جائز ہی نہیں ہے، تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ البتہ مطلوب کے لیے جائز ہے، جمہور کے یہاں راکباً و ماشین دونوں طرح، اور حنفیہ کے یہاں صرف راکباً۔ بات سمجھو کہ یہ حدیث حنفیہ ہی نہیں بلکہ جمہور کے بھی خلاف ہے، دوسرے ائمہ کے بھی خلاف ہے، تو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ یہ مسئلہ مسائل خلافیہ میں سے ہے۔ فرض نماز سے اس کا تعلق ہے، اس کے لیے مضبوط دلیل کی ضرورت ہے، وہ یہاں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فعل صحابی ہے۔ یہ کہاں ثابت ہے کہ حضور کو ان کی اس نماز کی اطلاع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مان بھی لیں کہ حضور کو اطلاع ہوئی ہوگی، ممکن ہے کہ یہ ان کی خصوصیت ہو، انہوں نے اس طرح یہ نماز حضور کے ایک فرمان کی تکمیل کے لیے پڑھی تھی، جس کا خصوصی طور پر ان کو مکلف بنایا گیا تھا۔ حضور کی خصوصی اجازت یا سکوت کے بعد پھر اس کے جائز ہونے میں کوئی تأمل نہیں ہو سکتا۔ غرض یہ کہ خصوصیت محل کا احتمال یہاں ظاہر ہے۔ ممکن ہے یہ اس زمانے کا واقعہ ہو جب نماز میں عمل کثیر جائز تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات بھی ہمیں اس سلسلے میں یاد رکھنی چاہیے۔ میں نے سوچا بطور تتمے اور تکملے کے اپنے بچوں کو یہ بات سنا دی جائے۔ احسن اللہ علیکم وبارک اللہ فیکم۔ اب ہم آتے ہیں صلاۃ الخوف کی ہماری بقیہ روایات پر جو نسائی شریف میں موجود ہیں۔ اخبرنی عمران بن بکار کے حوالے سے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف قام فکبر فصلی خلفه طائفة منا وطائفة مواجهة العدو فركع بهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا ولم يسلموا وأقبلوا على العدو فصفوا مكانهم وجاءت الطائفة الأخرى فصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعة وسجدتين ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتم ركعتين وأربع سجدات ثم قامت الطائفتان فصلى كل إنسان منهم لنفسه ركعة وسجدتين. قال أبو بكر بن السني الزهري سمع من ابن عمر حديثين ولم يسمع هذا منه. یہ جو ابو بکر ابن السنی ہیں، حافظ احمد ابن محمد ابن اسحاق ابن ابراہیم الدینوری، جو امام نسائی سے سنن کے راوی ہیں، 364 میں جن کا انتقال ہوا، وہ کہتے ہیں کہ الزہری سمع من ابن عمر حدیثین ولم یسمع هذا منہ۔ امام ابو بکر ابن السنی یہ بات کہہ کر قلت خفیہ کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں انقطاع واقع ہوا ہے کہ زہری نے اس کو ابن عمر سے نہیں سنا ہے، لیکن حدیث متصل اس طور پر ہے کہ اس سے پہلے کی 2 روایتوں میں سالم کا تذکرہ تھا اور اس کے بعد کی روایت میں نافع کا تذکرہ ہے،
لہذا دوسرے طرق کی وجہ سے یہ انقطاع قادح اور مضر فی صحت الحدیث نہیں بنے گا۔ یہاں ایک مسئلہ محدثین نے چھیڑا ہے کہ زہری کا سماع ابن عمر سے ہے یا نہیں۔ اکثر مشائخ کا رجحان یہ ہے کہ زہری کا سماع ابن عمر سے نہیں ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں لم یسمع الزہری من عبداللہ ابن عمر۔ ابو حاتم بھی کہتے ہیں کہ لا یصح سماعہ من ابن عمر، رآہ ولم یسمع منہ۔ ابن معین کہتے ہیں کہ ابن عمر کی کوئی روایت زہری نے بیان نہیں کی ہے، یعنی زہری براہ راست ابن عمر سے کوئی روایت بیان نہیں کرتے۔ ہاں، زہری نے سالم کو پایا ہے، سالم کو پایا ہے، لہذا سالم کا واسطہ دوسری روایتوں میں ہے۔ اب ابو بکر ابن سنی کا یہ کہنا کہ الزہری سمع من ابن عمر حدیثین ولم یسمع ھذا منہ، یہ ابو عبد الرحمن کی ابو بکر ابن السنی سے پہلے غلطی ہے۔ ابن السنی تلمیذ ہے ابو عبد الرحمن النسائی کے، نہ کہ امام نسائی تلمیذ ہے ابو بکر ابن السنی کے، ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پھر روایت ہے عبد الاعلی بن واصل بن عبد الاعلی کے حوالے سے عن ابن عمر قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الخوف فی بعض ایامہ، یعنی فی بعض غزواتہ، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة۔ پھر اس کے بعد کی روایت ہے، عبارت سنیے گا، عبید اللہ ابن فضالہ ابن ابراہیم کے حوالے سے روایت جا رہی ہے انہو سأل ابا ہریرہ هل صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الخوف فقال ابو ہریرہ نعم قال متى قال عام غزوة نجد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر وقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا الذين معه والذين يقابلون العدو ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة وركعت معه الطائفة التي تليه ثم سجد وسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه ثم كان السلام فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان۔ اس روایت کی سند میں اسکرین پر نظر ڈالو تو جو ابوہ آیا اس سے مراد عبداللہ ابن یزید المقریو المکیو بصری الاصل، اور حیوہ سے مراد حیوہ ابن شریح ابن صفوان التجیبی ابو زرعہ المصری، اور ابو الاسود ان کا نام ہے محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل الاسدی المدنی۔ پھر اس روایت کے متن میں جو آیا کہ عام غزوت نجد، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ غزوہ نجد والے سال ہم نے پڑھی، یعنی وہ غزوہ جو سرزمین نجد پر ہوا تھا، یہی ہے غزوہ ذات الرقاع جو خیبر کے بعد سن 7 ہجری میں ہوا تھا امام بخاری کے رجحان کے مطابق۔ اس لیے ابو ہریرہ برابر کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ الخوف ہم نے پڑھی، اس لیے کہ ابو ہریرہ ایام خیبر میں تشریف لا کر اسلام لے آئے تھے۔ وہ غزوات جن میں قتال ہوا ہے وہ بھی سن لو، بہت سے غزوات میں قتال نہیں ہوا۔ غزوہ بدر میں قتال ہوا، غزوہ احد میں ہوا، خندق میں، قریظہ میں، مریسیع میں، خیبر میں اور ذات الرقاع میں۔
صاحب فتح الباری نے یہ بات لکھی ہے۔ تو جن غزوات میں قتال ہوا وہ 7 ہیں، مدبھیڑ ہوئی، باقاعدہ جنگ ہوئی، طلباء کو معلوم ہونا چاہیے۔ بدر و احد، خندق و قریظہ، مریسی و خیبر اور ذات الرقاع۔ اس کے بعد کی روایت ہے، لیکن اس سے پہلے ہم اس روایت کے درجے پر ایک کلام کرتے چلیں۔ اس روایت کا درجہ یہ ہے کہ صحیح ہے، لیکن کوئی سوال کرے، اسکرین پر بھی نظر کرو، کتاب میں بھی دیکھو، اس کی سند میں مروان ابن حکم ہے، اور مروان ابن حکم کے بارے میں علامہ اسماعیلی نے بخاری کو بھی پکڑا ہے کہ بخاری نے ان کی روایت کی تخریج کیوں کی۔ اس لیے کہ مروان نے عشر مبشرہ بالجنت میں سے ایک سیدنا طلحہ کو جنگ جمل میں تیر مارا تھا۔ یہ تو غلط ہو گیا تھا، اور مروان کے بارے میں علماء رجال نے لکھا ہے فسقہ اظہر من الشمس و ابین من الامس۔ تو اس کے 2 جواب دیے گئے ہیں۔ ایک تو صاحب ہدی الساری فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ وہ صحابی ہیں مروان، انہیں رویت حاصل ہے، اگر انہیں رویت حاصل ہے تو پھر تو ان کے بارے میں کلام کرنا بیکار بات ہے۔ عروہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ مروان حدیث کے سلسلے میں متہم نہیں ہیں، اس لیے کہ خود ایک صحابی سہل ابن سعد الساعدی نے مروان کے صدق پر اعتماد کرتے ہوئے مروان کی روایت بیان کی ہے۔ جہاں تک مروان کا طلحہ کو تیر مارنا، تو وہ اس میں متأول تھے، اس میں ان کے پاس عذر تھا۔ ہاں، اور اگر کوئی متأول ہو کر اس طرح کی کوئی بات کر لیتا ہے تو اس سے وہ مطلق مجروح قرار نہیں پاتا ہے۔ امام مالک نے بھی مروان کی روایت پر اعتماد کیا ہے، لہذا اعتراض صحیح نہیں ہوگا، حدیث اپنی جگہ صحیح ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث الباب کو عروہ نے ابو ہریرہ سے ہی سنی ہے، مروان تو صلاۃ الخوف کے صرف سائل تھے، اس لیے بھی کوئی جرح نہیں ہوگی، روایت تو عروہ بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ سے براہ راست۔ فن حدیث میں بھی تعمق پیدا کیجئے، فن بھی پڑھیے، کتاب بھی سمجھیے، اعتدال کے ساتھ چلیے۔ اللہ پاک ہماری فکروں کو معتدل بنائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔